بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء لمح البیان، قابل احترام سامعین، آج سبق نمبر 92 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ غزوہ حنین کے بعد آج غزوہ طائف ہمارا موضوع ہے۔ آج کے سبق میں آپ لفظ طائف کی وجہ تسمیہ اور جزیرۃ العرب کے اس وادی کشمیر کا تذکرہ سنیں گے کہ شدید ترین گرم اور بے آب و گیاہ علاقہ حجاز میں ایک شہر کا اتنا خوشگوار موسم کیوں اور کیسے۔ حضرات، غزوہ حنین کے اختتام پر بنو حوازن پسپا ہو کر کچھ تو طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، جن میں مالک بن عوف نصری بھی تھا، اور کچھ واپس اوطاس چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ایک لشکر روانہ کیا اور خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں مالک بن عوف کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہذا اس کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہذا وہ اس مقام سے اٹھ کر دوسری جگہ آ کر پڑاؤ ڈالا جہاں آج مسجد طائف ہے۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آتا۔ منجنیق توپ نصب کی گئی، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جابازوں کا ایک گروہ نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچ گیا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گئے۔ حضرات، طائف ایک بڑا شہر ہے، اور اس وقت بھی بڑا شہر تھا جس میں انگوروں، کھجوروں اور دوسرے پھلوں کی کثرت ہے، اور عرب کا بڑا زرخیز اور شاداب علاقہ ہے، جہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی عرب کے دولت مند لوگ گرمی کا موسم گزارنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے ہیں۔ دعا ابراہیمی پر شامی شہر کی منتقلی۔ ایک قول ہے کہ اس شہر کو طائف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ شہر ملک شام میں تھا، جہاں ہر طرف سبزہ زار ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، عرب کی اس بے آب و گیاہ سرزمین میں اس شہر کو منتقل فرما دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو یہاں اٹھا کر لائے تو انہوں نے اس کے گرد یعنی کعبۃ اللہ کے گرد طواف کیا، یعنی اس کے چاروں طرف گھومے تھے اور پھر اسے یہاں لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مکے والوں کو پھلوں کی دولت عطا فرما، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس شاداب اور ثمردار شہر کو یہاں منتقل فرما دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے اس شہر کے گرد دیوار بنا کر اس کا طواف کیا تھا اور اپنی حفاظت کا انتظام کیا تھا، اس لیے اس کو طائف کہا جانے لگا۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنو حوازن کا سارا قافلہ بچا ہوا سالار اور مالک بن عوف اپنے قوم کی ایک بڑی جمعیت اور لشکر کے ساتھ طائف پہنچ گیا ہے، جہاں وہ لوگ شہر کی ایک حویلی یعنی چھوٹے سے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، اور انہوں نے حویلی میں سال بھر کی رسد یعنی کھانے پینے کا سامان جمع کر لیا ہے۔ اس اطلاع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے روانہ ہو کر طائف کی طرف کوچ کیا تاکہ ان کی سرکوبی فرمائیں۔ آپ نے تمام غزوہ حنین کے قیدی اور مال غنیمت پہلے ہی جعرانہ کے مقام پر بھجوا دیا تھا۔ حضرات، طائف میں حوازن کا محاصرہ۔ غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے طائف روانہ ہوئے تو آپ نے ہر اول دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید کو بنا کر انہیں آگے آگے روانہ کیا۔ یہ گھڑ سوار دستہ بنو سلیم کا تھا اور اس میں 100 گھوڑے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے ان شہ سواروں کو مکے سے روانگی کے وقت سے ہی آگے آگے روانہ کیا تھا اور وہیں سے ان کا سالار حضرت خالد کو بنا دیا تھا۔ آخر یہ لشکر چلتے چلتے طائف پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اس حویلی اور چھوٹے قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالا جس میں مالک بن عوف بنو حوازن کے بچے کچے لشکر کے ساتھ پناہ گزین تھے۔ مشرکوں نے قلعے میں سے مسلمانوں پر زبردست تیر اندازی کی،
جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ ان زخمیوں میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ ابو سفیان کی آنکھ میں تیر، غرض کے مشرکین کی اس تیر اندازی میں ابو سفیان بن حرب بھی زخمی ہو گئے۔ ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا جس سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس حال میں آئے کہ ان کی آنکھ ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آنکھ نہ چاہو تو تمہیں جنت میسر آئے گی۔ ابو سفیان نے کہا کہ بس تو مجھے جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ پھینک دی۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان کی دوسری آنکھ اس وقت زخمی ہو کر نکل گئی تھی جب وہ جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ اس جنگ پر یرموک میں ابو سفیان مسلمانوں کو جوش دلا رہے تھے اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے، اللہ 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 کے بندو، تم اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اے اللہ، یہ تیرے دونوں میں سے ایک دن ہیں، اے اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنی امداد اور نصرت عطا فرما۔ طائف کے زخمیوں کی وفات۔ غرض کے غزوہ طائف میں جو مسلمان بنو حوازن کی تیر اندازی سے زخمی ہوئے تھے، ان میں سے 12 آدمیوں کی وفات ہو گئی۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعے سے ہٹ کر اس جگہ آ کر فروکش ہو گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ دراصل قبیلہ بنو حوازن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک طائف پر کوئی حملہ، فیصلہ کن حملہ نہیں فرمایا تھا اور نہ طائف فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، کیونکہ آپ دراصل بنو حوازن کے تعاقب میں یہاں پر آئے تھے، جو حنین کے میدان میں آپ کے ہاتھوں شکست کھا کر طائف میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف نے ان کو پناہ دے دی تھی، چنانچہ آپ نے اب تک طائف کو فتح کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک آپ کو اس شہر کے فتح کرنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ چونکہ طائف کے محاصرے کو کافی دن گزر گئے تھے اور اب تک آپ کی طرف سے باضابطہ اور فیصلہ کن حملے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت عثمان بن مطعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک روز آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ نہیں فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں ابھی تک طائف والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ خولہ بنت حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں طائف فتح کروا دے تو بادیہ بنت غیلان یا فارعہ بنت عقیل کے زیورات مجھے عنایت فرما دیں۔ یہ دونوں لڑکیاں بنو ثقیف کی سب سے زیادہ خوبصورت اور زیورات کی شوقین لڑکیاں تھیں، لیکن خولہ، اگر حق تعالیٰ نے ہمیں بنو ثقیف سے جنگ کی اجازت ہی نہ دی ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت خولہ نے اس بات کا ذکر حضرت عمر بن الخطاب سے کیا تو حضرت عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس بات میں کہاں تک اصلیت ہے جو خولہ نے مجھ سے بتائی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے کہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے طائف والوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا میں واپسی کے لیے کوچ کا اعلان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے کوچ یا قیام کے سلسلے میں ایک اور شخص سے بھی مشورہ فرمایا جو نوفل بن معاویہ دیلمی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لومڑی اپنے بھٹ میں ہے، اگر آپ ٹھہریں تو اس کو پکڑ سکتے ہیں اور چلے جائیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کو اس اعلان پر گرانی ہوئی اور کہنے لگے کہ قلعہ تو فتح نہیں ہوا اور ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہچکچاہٹ دیکھ کر ان کی زباں بندی کے لیے فرمایا کہ بس تو پھر حملہ کی تیاری کرو۔ نبی کی خلاف ورزی اور اس کا نقصان۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعے پر دھاوا بول دیا۔ اس کے نتیجے میں قلعہ تو فتح نہیں ہوا، البتہ مزید بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کرایا کہ اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔
اس وقت لوگ یہ اعلان سنتے ہی خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنسنے لگے، یعنی آپ کو اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ کس قدر جلد ان لوگوں کی رائے بدل گئی۔ لوگوں کی رائے اب اس لیے بدل گئی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہی ان کی اپنی رائے سے زیادہ صحیح اور فائدہ مند ہے، لہذا وہ لوگ آپ کی رائے پر ہی آ گئے، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ دشمن اپنے مضبوط قلعے میں بند اور محفوظ ہے، رسد کی بھی ان کو کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ہمارے حملوں کا نتیجہ سوائے ہمارے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہی درست ہے کہ اس مہم کو ناتمام چھوڑ کر واپس ہو جانا چاہیے۔ سفر میں دعاؤں کی تلقین۔ پھر روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے نے احزابی لشکر کو شکست دی، اور اس کے بعد جب روانہ ہو کر آگے بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ یوں پڑھو، یوں کہو، ہم لوٹنے والے ہیں آئبون، ہم توبہ کرنے والے ہیں تائبون، اور ہم عبادت کرنے والے ہیں عابدون، اپنے پروردگار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ گویا کہ یہ دعا آپ نے اس موقع پہ صحابہ کو پڑھوائی، اور یہ دعا آج بھی سفر کی واپسی پر اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کی رہی سے ہی برکتیں بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات، آج کا سبق 2 منٹ لمبا ہو گیا، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن واقعہ ایسا تھا جسے بیچ میں ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کی اس کوشش کو، جو بندہ ناچیز 10 منٹ 11 منٹ کی کوشش کر رہا ہے تاکہ سامعین میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کا ذوق پروان چڑھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذوق و شوق سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ بندے ناچیز کی اس آرزو کو پوری فرمائے اور ملت و امت میں لوگ بکثرت سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے بنے۔ آج کا سبق یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اس دعا کا آرزو کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔